عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، بیوی تو بانچ ہے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں تسبیح کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو اس طرح سے دیتا ہے تو پھر شکر کرو اور تسبیحاں کرو۔ اور اللہ نے فرمایا چونکہ بانچ ہے تو پتہ کیسے چلے گا، تو فرمایا 3 دن اللہ زبان بند کر دے گا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے 3 دن آپ نہیں بولے تھے اور آپ نے اشارے سے لوگوں سے باتیں کی تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ اللہ کا کرم ہو گیا، بس اب اللہ کا ذکر کیجئے۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو۔ سبحان اللہ، یعنی جب اللہ دعائیں سن رہا ہے، اللہ دعائیں قبول کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے بندے جھک رہے ہیں اور اللہ جھکنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مریم سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا۔ سبحان اللہ، جب وہ دنیا پہ آئے گا چھوٹا سا ہوگا، ابھی دنیا پہ آیا ہی ہے، نومولودگی کا عالم ہے، تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ نشانی ہوگی۔ جیسے ایک دانا بینا سمجھدار انسان باتیں کرتا ہے، وہ جھولے میں باتیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، جو اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فقط اتنا فرماتا ہے لا کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا۔ سبحان اللہ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، یہ معجزے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے یا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں۔ پتلا بناتے تھے اللہ کے نام سے، حکم سے اشارہ کرتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سب اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا آپ کا جو اللہ نے عطا کیا۔ اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، جو تمہارے پیٹ میں ہے، جو تمہارے گھر میں تم نے جمع کیا، میں وہ بھی بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاص خاطر یا بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ یہ سورہ انعام میں بھی آگے آئیں گی یہ چیزیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کبھی آگے ذکر آئے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ بتا دیا اور یہ یاد رکھنا جو میں بتانے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ میں اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، چونکہ اونٹ کا گوشت انہیں بڑا پسند تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنے اوپر اونٹ کا گوشت ہی حرام کر لوں گا، تو مجھے صحت دے دے۔ یہ آپ کی منت تھی، تو جس کی وجہ سے بنی اسرائیل والے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یا اس طرح بہت ساری اور چیزیں تھی جنہوں نے دین میں شامل کر رکھی تھی اور وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تورات کی تصدیق کرنے والا ہو، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں جو حلال کر دو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔
ٹھیک ہے جی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سب بولو اللہ اکبر۔ یہ جی تھا اونٹ کا گوشت تھا، چربی، بعض پرندے، مچھلیوں کے بعض اقسام تھی جو بنی اسرائیل والوں نے یا ان کی شریعت میں وہ پہلے اس کو نہیں کھاتے تھے، جب آپ آ گئے تو پھر آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں، تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ یہ جی حواریوں کا ذکر ہے، آئی تھنک کوئی کہتا ہے 12 ہیں یا ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ آپ کو پکڑنے آئے تھے نا کمرے میں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا، مگر ان کی شکل میں انہی کا ایک کرندہ جو تھا پکڑنے آیا اس کی شکل بنا دی، تو انہوں نے اپنے کرندے کو سولی پہ چڑھا دیا، اور جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا، اور پھر وہ دوبارہ واپس آئیں گے قیامت قریب کے نزدیک۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، حکمت والی نصیحت ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا وہ ہو گیا، امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دے کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ جی آیت مباہلہ ہے، اس کو انڈر لائن کر اس کو انڈر لائن کر لیں، بڑی پیاری یہ آیت ہے اور اس میں پنجتن پاک کی شان بھی ہے۔ ابھی میں بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر بھی کروں گی چونکہ آج ان کا وصال ہوا، تیسرے رمضان یعنی 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کا وصال ہوا۔ سلام پیش کریں گے بی بی فاطمہ زہرا کو اور میں ان کا ذکر بھی کرنے لگی ہوں، لیکن یہ آیت اس کی تفصیل میں ہی میں جاتے جاتے ان کا ذکر کروں گی کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے وہ سن لیجئے۔